بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں بھی کچھ جملے ہیں جن کے ہم عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے اور ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، پھر تشریح اور آخر میں ترکیب۔ پہلے نمبر پر ہے لا تقل بغیر فکر ولا تعمل بغیر تدبیر۔ نمبر 2، صبرک علی الاکتساب خیر من حاجتک الی الاصحاب۔ نمبر 3، لا تعد نفسک من الناس ما دام الغضب غالبا۔ نمبر 4، قلب الاحمق فی فیہ ولسان العاقل فی قلبہ۔ اور 5ویں نمبر پر ہے خیر الناس من یسلم الناس من یدہ ولسانہ۔ 6 نمبر پر ہے لسان الجاہل مالک لہ ولسان العاقل مملوک لہ۔ 6 جملے ہیں، عربی عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ سوچے بغیر مت بات کرو اور تدبیر کیے بغیر عمل نہ کرو۔ دوسرا جملہ، تمہارا کمائی پر صبر کرنا یہ بہتر ہے تمہارا اپنی ضرورت کو ساتھیوں کے پاس لے کر جانے سے۔ اپنے نفس کو انسانوں میں سے شمار نہ کرو جب تک غصہ غالب ہو۔ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے اور عاقل کی زبان اس کے دل میں ہے۔ لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں۔ جاہل کی زبان اس کی مالک ہے اور عاقل کی زبان اس کی مملوک ہے۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، پہلا جملہ ہے لا تقل بغیر فکر۔ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہو، کوئی بھی لفظ زبان سے نکالنا ہو، اس سے پہلے سوچنا اور غور کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ والی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کرنی چاہیے تو اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ سوچ کر بولیں گے تو پھر آپ کو ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اسی طرح جب بھی کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کرنے سے پہلے اس کی مکمل منصوبہ بندی کرنا یہ ضروری ہے۔ کام کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ ساری منصوبہ بندی اگر آپ پہلے کریں گے تو پھر آپ کام کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ یہ تو ہو گیا پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ دیکھیں، آپ کا کمائی پر صبر کرنا بہتر ہے اس بات سے کہ آپ اپنی ضرورت، اپنی حاجت اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے متعلقین کے پاس لے کر جائیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کی آمدن کم ہوتی ہے، اس کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اپنی ضرورت دوسروں تک لے کر جاؤں، ان کو بتاؤں مجھے یہ ضرورت ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی آمدن پر گزارا کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے سامنے سوال کرنے والا ہاتھ دراز کریں۔ آگے فرمایا کہ اپنے آپ کو انسانوں میں سے یا لوگوں میں سے اس وقت تک شمار نہ کرو جس وقت تک تم پر غصہ طاری ہے، کیونکہ غصے کی حالت جب انسان پر طاری ہوتی ہے تو انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور وہ غصے کے اندر ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو انسانی کاموں سے ہٹ کر جانوروں والے کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک غصہ طاری ہو اپنے آپ کو انسان شمار ہی نہ کرو اور غصے کے اتر جانے کا انتظار کرو۔ چوتھا جملہ یہ ہے کہ احمق کا دل اس کے منہ میں، یعنی بے وقوف آدمی کے دل کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے وہ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے، اور عقل مند کی زبان اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ مطلب جو کچھ بھی اس کے دل کے اندر ہوتا ہے وہ زبان سے ادا نہیں کرتا، وہ موقع محل دیکھتا ہے، ضرورت دیکھتا ہے، پھر وہ اپنی زبان سے لفظ ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص جتنا زیادہ بے وقوف ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بات چیت کرنے والا اور باتونی ہوگا۔ اور 5واں جملہ یہ ہے کہ لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ دوسرے لوگ اس کی ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں، وہ ہاتھوں کے ذریعے سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو اور زبان کے ذریعے سے بھی کوئی ایسا لفظ نہ ادا کرتا ہو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے جس کا یہ مفہوم ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ جاہل کی زبان اس کی مالک ہوتی ہے اور عقل مند کی زبان اس کی غلام ہوتی ہے۔ جاہل آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، بے وقوف آدمی کو، کہ کون سی بات کرنی ہے، کہاں پر کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اس کو منہ سے نکالتا رہتا ہے۔ لیکن جو عقل مند آدمی ہے اس کی زبان اس کے قبضے کے اندر ہوتی ہے، اس کی غلام ہوتی ہے، وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے کون سی بات کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے،
ان ساری چیزوں کا خیال اور لحاظ کر کے پھر الفاظ کو ادا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اپنی طرح کہ آپ زیادہ باتونی ہیں یا پھر آپ کم کلام کرنے والے ہیں۔ یہ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا، تشریح ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ لا تقل یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، کیونکہ یہ نہیں مخاطب کا صیغہ ہے اور نہیں حاضر میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ضمیر ہی فاعل ہوتی ہے، اسم ظاہر اس کا فاعل نہیں ہوتا۔ با حرف جر غیر مضاف فکر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس لا تقل فعل کے متعلق۔ لا تقل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ لا تعمل فعل انت ضمیر اس میں فاعل ہے، با حرف جر غیر مضاف تدمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر لا تعمل فعل کے متعلق۔ لا تعمل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ۔ آگے چلیں۔ صبرک علی الاکتساب خیر من حاجتک الی الاصحاب، یہ صبرک علی الاکتساب ہے نا، یہ جہاں تک مبتدا ہے اور خیر سے آگے یہ خبر بن رہی ہے۔ صبر مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، علی حرف جر اکتساب مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی صبر کے متعلق ہو رہا ہے، کیونکہ صبر آپ کو معلوم ہے کہ مصدر ہے اور مصدر بھی یہ شبہ فعل ہوتا ہے، اس میں بھی فاعل ہوتا ہے اور اس میں بھی مفعول اور ضمیر اور متعلق ہوتے ہیں۔ تو اس کا فاعل یہ کاف ضمیر ہی ہے جو کہ لفظوں کے اعتبار سے اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کا فاعل بن رہا ہے۔ تو یہ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا مبتدا، اور خیر یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسم تفضیل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، من حرف جر حاجت مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ خیر کے متعلق ہے، اور جو الی حرف جر اصحاب مجرور جار مجرور مل کر یہ حاجت شبہ فعل کے متعلق ہے۔ تو یہ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، یہ مصدر ہے، جیسے ہم نے صبر میں کہا تھا کہ کاف ضمیر لفظوں کے اعتبار سے مضاف الیہ تھا لیکن معنی کے اعتبار سے فاعل تھا، یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ حاجت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ متعلق ہو جائے گا خیر کے، خیر شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں لا تعد نفسک کا، یہ بھی لا تعد یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے کیونکہ نہیں کا صیغہ ہے، نفس مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، من الناس من حرف جر الناس مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی اسی لا تعد فعل کے متعلق ہے۔ تو لا تعد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم، ما دام الغضب غالباً یہ اس کا مبتدا مؤخر بن جائے گا، ما دامہ یہ فعل ناقص ہے، الغضب یہ اس کا اسم ہے اور غالباً یہ اس کی خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر۔ تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قلب الاحمقی فی فیہ ولسان العاقل فی قلبی، قلب الاحمقی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فی حرف جر فی مضاف فی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، یہ جو فی ہے یہ حرف جر نہیں ہے بلکہ یہ فم ہے، کیونکہ فم کی اصل لغت ایک فی بھی ہے، تو یہ آپ وہ سمجھیں فی فمی ہی، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، لسان العاقل مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فی حرف جر قلب مضاف فی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ خیر الناس، خیر مضاف الناس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور من موصولہ ہے، یسلم فعل ہوا ضمیر فاعل، الناس اسی یسلم کا مفعول ہے، من حرف جر ید مضاف فی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لسان مضاف فی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی یسلم فعل کے متعلق، یسلم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلے لسان الجاہل، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مالک شبہ فعل ہوا ضمیر اسم فاعل، لام حرف جر ہوا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اس کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، لسان مضاف عاقل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا،
اور مملوکن یہ شبہ فعل ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ شبہ فعل کے متعلق ہے۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ۔